میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بہن بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں کے سگڑاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ گھر کے زیادہ تر کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت پر ناز کرتی اور اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے میں انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگے کہ میں کل سے تمہارا یہ گلہ بھی دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں، تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے، تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے مجھے کہا کہ وہ کل میرے لیے کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اگلے شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی یہ بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے گی، تاکہ یہ بات پہلے ہی سے سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ پھر میں نے اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلد سو جائیں، اور وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھیں میرا اشارہ سمجھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئیں۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے شکر کیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، علی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میرا انتظار فکر میں بدل گیا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ میں سمجھ گئی کہ علی گھر آ گئے ہیں۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اسی کوشش میں تھے۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی کے گرنے کی دیر تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھیں۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کل کہا بھی تھا کہ آئندہ سے گھر وقت پر آنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو نہیں سنبھال سکتی، اسے کہا کرو کہ یہ رات کو جلدی گھر آئے۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی بھی نہیں بس پاتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر تو وہ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی وہ تھیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے کھانے سے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی نہیں بولی۔ علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ کافی آف تھا، میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، کیونکہ بہت دنوں سے میرے میٹھے چاول کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے ہوئے کہا، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے کہ میں کل تم کو یہاں سے لے کر دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا۔ اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔
میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی، بدتمیزی کرتی، جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی، وہ تو سارے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، بس اب ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکیاں میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہ پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس خوشی سے مارے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسے تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا، مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس گھر کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے سامان پیک کر لیا۔ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور وہاں سے کاغان ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا کہ ہر بات آپ کو بتا کر ہی کروں، آپ بس ہمارے لیے دعا کرنا ہم جلد واپس گھر آ جائیں۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹی کی جدائی کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ مگر سچ پوچھیں میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کو نہیں کر رہا تھا، مگر میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسے ہی کیا، اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پہ حیران بھی تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا، جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست بھی نہیں تھا۔ اندھیری سی کال کوٹری ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی ہی اور تھی، جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بکھلا کر رہ گئی، کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد اس گھر کو سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے، میں اس امید میں کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانا لے کر آئیں گے۔ صفائی زور و شور سے کرنے لگی۔ اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچھ کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں ان کی طرف دیکھا تو وہ بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا، میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے، تم کو کوئی اندازہ ہے؟ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بیجا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری دفعہ یہ تانا سننے پر میں خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی اور دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی، ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے۔ پھر میں ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی، میں جانتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے۔ میں دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا؟
आगे बढ़ते हुए मैंने तड़प कर पूछा, कुछ नहीं, बाजार में एक आदमी से लड़ाई हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई और मेरा ये हाल कर दिया इन लोगों ने। अली की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। कोई बात नहीं अली, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, आप प्लीज परेशान मत हो। मेरी बात पर अली ने मुझे मुस्कुराकर तशक्कुर भरी नजरों से देखा। मैंने कपड़े तब्दील किए और खाना बनाने लगी। अली को खाना खिलाने के बाद मैं इनसे दिन भर की बातें करने लगी। घर में काफी जरूरत का सामान था जो हमको लाना था। अली भी संजीदा थे, कहने लगे, मुझे कल से ज़्यादा मेहनत करना होगी। अब तुम्हें मेरी जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि हम नए घर में मुंतकिल हुए हैं। यहाँ तो हमें सारे काम खुद करना होंगे। काम वाली फ़िलहाल हम नहीं रख सकते, वो तो अम्मा अब्बा ने रखी हुई थी। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि जब हम नए घर में मुंतकिल हो ही गए हैं तो हमारा घर अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम अपना घर लेने की तैयारी करें। अली की बात सुनकर मैंने पक्का इरादा कर लिया, अब इन्हें तंग नहीं करूंगी, घर के काम खुद करूंगी, किसी उलझन में इनको उलझने नहीं दूंगी। वैसे भी हम दो ही लोग थे, हमारा काम था ही कितना। इसके लिए अगर मैं काम वाली की हमें ज़रूरत पड़ती तो ये मेरे सुगड़ापे की तौहीन थी। मैंने कमर कस ली और घर के कामों में ज़ोर शोर से मसरूफ़ हो गई। मगर यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरी सास सही कहती थी। इनके साथ रहते हुए कम अज़ कम मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं थी। मेरा शौहर जो लाता मेरे लिए लाता, लेकिन अब ना तो मेरे पास कोई तोहफा होता, ना मैं ढंग के कपड़े पहन पाती। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती और शौहर की बदसलूकी का भी सामना करती। वो बात बात पर मुझे यही जताते कि वो मेरे लिए अपने माँ बाप से अलग हुए हैं और मैं इनके इस एहसान तले दब कर इनसे कोई गिला भी नहीं कर पाती। इन्हीं दिनों की बात है, मेरे शौहर को ओवर टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी एक दिन वो बीमार हो गए। इनकी बीमारी से मैं काफ़ी परेशान हो गई। मेरे शौहर को कुछ जख्म पुराने भी लगे थे जिनकी वजह से इन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, जबकि काम के दबाव ने इन्हें और भी ज़्यादा हसास कर डाला था। एक दिन मैं किचन में काम में मसरूफ़ थी। शौहर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। इस लड़के ने सर पर टोपी पहन रखी थी और गर्मियों के मौसम में भी खुद को एक काली जैकेट से ढांप रखा था। लड़के की उम्र कोई 25 साल लग रही थी, मगर ये बड़ा ही खूबसूरत और तमीज़दार लग रहा था। मैंने इससे पूछा कि किससे मिलना है। इसने मुझे कुछ नहीं बताया और अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़ाए। मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लगे। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, किससे मिलना है? लड़के, कुछ बताओ तो सही, अंदर चले आ रहे हो? मेरी बात पर भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आया। मुझे भी कोई डर नहीं था, शौहर घर पर ही थे। मैंने अली को आवाज़ दी। वो अपने कमरे से निकले और लड़के को देखते ही ठटक पड़े। फिर वो मुस्कुराने लगे और बोले, अंदर चलो, मैं भूल ही गया था कि मेरा कोई दोस्त भी है जिससे मुझे रोज़ाना मिलना होता है। मेरे शौहर ने कहा और इसे अंदर कमरे में ले गए। तब मैं समझी वो तो मेरे शौहर का दोस्त था। मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने इस लड़के से कोई बदतमीज़ी नहीं की, वरना ख्वामख्वाह अपने शौहर को नाराज़ कर बैठती। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं चाय बना के कमरे में जाने लगी। इन दोनों की आवाज़ पर ठटक कर रह गई। वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मुझे इनका ये अंदाज़ अजीब लगा। तब मेरे शौहर ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और मुझे बाहर जाने का कहा। कहने लगे, मेरे दोस्त चाय नहीं पीता। मैं मुतमईन होकर बाहर आ गई, मगर अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मेरा शौहर कमरे में लेटा होता, घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक होती, मैं दरवाज़ा खोलती और वो लड़का मुझसे बिना कोई बात किए मेरे शौहर के कमरे में चला जाता। मैं इन दोनों को देखती रहती। मेरा शौहर मुझसे इस बारे में कोई बात ना करता। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती, मगर मैंने इस बात पर अपनी खामोशी को बरकरार रखा। मैंने ये बात भी महसूस की थी कि इस लड़के के होते हुए अली मुझे कमरे के अंदर नहीं आने देते। तो मुझे तजस्सुस हुआ, आखिर ये लड़का और मेरा शौहर क्या बातें करते हैं जो मुझसे छुपाने लगे हैं। कहीं कोई गैर कानूनी बात तो नहीं जो मिलकर दोनों मनसूबाबंदी कर रहे हों और बाद में मेरे शौहर को थाने कचहरी के चक्कर काटना पड़े। तब मैंने सोच लिया कि मैं इन दोनों की बातें सुनूंगी, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था। मेरे शौहर को जाने कैसे खबर हो जाती और वो मुझे बाहर आकर अपना काम करने को कहते। अब मेरा दिमाग एक मुख्तलिफ सिमत में चलने लगा था। मैंने ये बात भी महसूस की थी कि इस लड़के के सर पर एक भारी टोपी होती है जिसे वो कभी ना उतारता। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस लड़के की सर से टोपी उतारूंगी। कहीं ना कहीं सच तो मुझे मालूम होगा ही। अगले दिन अली के कमरे से निकलने से पहले मैंने लड़के के रास्ते में पानी और तेल गिरा के फिसलन पैदा कर ली। मैं जानती थी मुझसे नज़र बचाकर जब वो लड़का इस तेल पर से तेज़ी से गुजरेगा तो ज़रूर फिसलेगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो लड़का अली के कमरे से बाहर आया, मैं भी सामने आ गई। मुझे देखकर अपनी फुर्ती दिखाते हुए वो उछल पड़ा और नीचे ज़मीन पर गिरते ही इसके मुंह से चीख निकली, जो कि एक जनाना चीख थी।
وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے اور یہ دیکھ کر مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہی وہ محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر بھی رہے، اپنے اماں ابا سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں آ بسے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ وہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت گار بہو رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بروقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا اور میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔